لڑکا دوبارہ کتاب پڑھنے لگا، مگر اب اس کے لیے کتاب پر توجہ دینا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے احساس تھا کہ بوڑھا جو کچھ کہہ رہا تھا وہی سچ تھا۔ وہ اٹھا اور بیکری کی طرف چلنے لگا تاکہ کھانے کے لیے کچھ خرید سکے۔ وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ وہ دکاندار کو بتائے یا نہ بتائے کہ بوڑھے نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا۔ کبھی کبھی حالات کو اس کی ڈگر پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اس نے دکاندار کو کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ اگر وہ کچھ بتاتا تو شاید دکاندار سب کچھ چھوڑ کر دوبارہ اپنے خواب کا پیچھا کرنے لگتا، جبکہ اب اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا اور وہ دکاندار کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس نے بازار میں چلنا شروع کیا اور تھوڑی دیر بعد صدر دروازے پر پہنچ گیا۔ صدر دروازے کے ساتھ ایک عمارت کی کھڑکی کے سامنے لوگوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ یہ لوگ افریقہ جانے کے لیے ٹکٹ خرید رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ مصر افریقہ میں ہے۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کھڑکی کے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا۔ شاید کل مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑے، لڑکے نے جواب دیا۔ اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک بھیڑ بیچ کر افریقہ کا ٹکٹ خرید سکتا تھا۔ اس خیال سے ہی اسے جھرجھری سی آ گئی۔ ہاں، ایک اور خیالوں کی دنیا کا باسی، ٹکٹ کلرک نے اپنے ساتھی سے کہا۔ اس کے پاس دہلا بھی نہیں ہے اور خواب افریقہ جانے کے دیکھ رہا ہے۔ لڑکے کو اپنے ریوڑ کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ اب اسے اپنے ریوڑ کے پاس جانا چاہیے۔ 2 سال میں اس نے غلہ بانی کے بارے میں بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ اس نے یہ بھی جان لیا تھا کہ بھیڑ کی اون کیسے اتارتے ہیں۔ وہ بھیڑوں کی معمولی بیماریوں کا علاج بھی جانتا تھا۔ اسے اندلس کی بہترین چراگاہوں کے متعلق معلوم تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے اپنے تمام جانوروں کی قدر و قیمت کا اندازہ تھا۔ اس نے اپنے دوست کے باڑے تک پہنچنے کے لیے سب سے طویل راستے کا انتخاب کیا۔ راستے میں وہ چرچ کے پاس سے گزرا تو وہ سیڑھیوں پر چڑھ کر چرچ کے مینار پر چلا گیا۔ یہاں سے وہ افریقہ کے ساحل کو دیکھ سکتا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ اسی راستے سے عرب حملہ آور اسپین میں داخل ہوئے تھے۔ یہاں سے وہ پورے شہر کا نظارہ کر سکتا تھا۔ اس نے وہ مارکیٹ بھی دیکھی جہاں اس کی ملاقات بوڑھے سے ہوئی تھی۔ مجھے تمام زندگی افسوس رہے گا کہ میں بوڑھے سے کیوں ملا تھا، اس نے سوچا۔ وہ شہر میں اس لیے آیا تھا کہ بوڑھی خاتون سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر سکے۔ نہ تو وہ خاتون اور نہ ہی وہ بوڑھا اس کے چرواہے ہونے پہ متاثر ہوئے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی انہیں یہ معلوم تھا کہ چرواہے اپنی بھیڑوں سے کتنا مانوس ہوتے ہیں۔ اس کو اپنے ریوڑ کی ہر بھیڑ کی خصوصیات معلوم تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ کون سی بھیڑ لنگڑی ہے، کون سی بھیڑ چند دن میں بچہ دینے والی ہے اور کون سی بھیڑ کاہل ہے۔ اگر اس نے ان کو چھوڑ دیا تو بھیڑوں کو بہت زیادہ بھگتنا پڑے گا۔ ہوا تیز چلنے لگی۔ وہ ہوا سے بھی واقف تھا۔ اندلس میں اس کا نام لیوانتھر ہے کیونکہ یہ لیوانت کی جانب سے چلتی ہے۔ لیون بحر اقیانوس پر اندلس کے جنوب میں واقع ہے۔ لیوانتھر کی رفتار تیز ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اپنے ریوڑ اور اپنے خزانے کے درمیان میں کھڑا ہے۔ ان 2 میں سے اسے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ پھر تاجر کی بیٹی بھی تو تھی، مگر وہ اتنی اہم نہیں تھی جتنا کہ اس کا ریوڑ، کیونکہ اس لڑکی کا انحصار اس کے ریوڑ کی طرح لڑکے پر نہیں تھا۔ اور شاید اسے تو میں بھی یاد نہ ہوں، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اس کو تو شاید اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ میں اسے کس دن ملا تھا، کیونکہ اس کے لیے ہر دن ایک جیسا تھا، اور تمام دن ایک جیسے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کو ہر دن میں ہونے والی اچھی چیزوں کا احساس نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے قصبے کو چھوڑا، اور وہ لوگ شاید میری غیر موجودگی کے عادی بھی ہو گئے ہوں۔ اسی طرح بھیڑیں بھی میری غیر موجودگی کے عادی ہو جائیں گی، اس نے سوچا۔ لیوانتھر اور تیز ہو گئی تھی۔ اس کی شدت وہ اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتا تھا۔ اسی لیوانتھر کے ساتھ کبھی عرب فاتح آئے تھے، اور اس کے ہی دوش پر ان لوگوں کے پسینے اور خوابوں کی خوشبو بھی آتی تھی جو اپنے اپنے خزانوں کی تلاش میں صحرا کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ اسے ہوا کی آزادی سے حسد ہونے لگا۔ اسے بھی اسی ہوا کی طرح آزاد ہونا چاہیے تھا۔ اب بھی شاید اس کے اپنے سوا اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اس کا ریوڑ، تاجر کی بیٹی اور اندلس کی چراگاہیں اس کی منزل کی جانب صرف ایک قدم کی حیثیت رکھتے تھے۔ دوسرے دن لڑکا بوڑھے سے ملاقات کے لیے اپنی 6 بھیڑوں کے ساتھ موجود تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ میرے دوست نے باقی کی بھیڑیں فوراً کیسے خرید لیں، اس نے بوڑھے سے کہا۔ اس کا خیال ہے کہ ریوڑ بنانا اس کا ہمیشہ سے خواب تھا،
اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہ ایک نیک شگون ہے، بوڑھے نے جواب دیا، اور یہ ہمیشہ ہی ایسے ہی ہوتا آیا ہے۔ اس کو موافقت کا اصول کہتے ہیں۔ جب تم پہلی دفعہ تاش کے پتے کھیلو تو تمہیں اپنی جیت کا پختہ یقین ہوتا ہے۔ اسے شروعات کی جیت کہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لڑکے نے سوال کیا۔ کوئی غیر مرئی طاقت ایسی ہوتی ہے جو چاہتی ہے کہ انسان کو اپنی منزل تک پہنچائے۔ یہ طاقت انسان میں جیتنے کی خواہش ابھارنا چاہتی ہے۔ بوڑھے نے بھیڑوں کا معائنہ شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک لنگڑی تھی۔ لڑکے نے بتایا کہ اس کی لنگڑاہٹ معمولی ہے، ورنہ بھیڑ بہت ذہین ہے اور سب سے زیادہ اون بھی دیتی ہے۔ خزانہ کہاں ہے؟ اس نے بوڑھے سے استفسار کیا۔ مصر میں، اہرام کے پاس۔ لڑکے کو حیرت ہوئی کہ بوڑھی خاتون نے بھی یہی کچھ کہا تھا، مگر بدلے میں کچھ نہیں لیا تھا۔ خزانے کو ڈھونڈنے کے لیے تمہیں نشانیاں پہچاننا ہوں گی، بوڑھے نے کہا۔ خدا نے ہر انسان کے لیے ایک راہ متعین کی ہے، تمہیں اس راہ کو پہچاننے کے لیے صرف نشانیوں کو پہچاننا ہوگا۔ اس سے قبل کہ وہ بوڑھے کی بات کا کوئی جواب دیتا، ایک تتلی اڑتی ہوئی اس کے اور بوڑھے کے درمیان سے گزری۔ اسے اپنے دادا کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا کہ تتلی اچھا شگن ہے۔ اس کے علاوہ حشرات، چھپکلیاں اور 4 پتوں والے کلوورز بھی۔ ہاں بالکل، یہ اچھی علامت ہے، تمہارے دادا نے صحیح کہا تھا، بوڑھے نے اس کے ذہن کو پڑھتے ہوئے کہا۔ بوڑھے نے اپنی صدری کھولی تو لڑکا حیران رہ گیا۔ بوڑھے نے سونے کی زرہ پہنی ہوئی تھی جس پر قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ اسے گزشتہ روز بوڑھے کی چھاتی سے نکلنے والی خیرہ کر دینے والی روشنی یاد آ گئی۔ بوڑھا واقعی کوئی بادشاہ تھا اور راہزنوں سے بچنے کے لیے ایسا روپ دھارے رکھا تھا۔ یہ لو، بوڑھے نے ایک کالے اور ایک سفید رنگ کا پتھر لڑکے کو دیتے ہوئے کہا۔ ان کو یورم اور تھومم کہتے ہیں۔ سفید کا مطلب ہے ہاں اور کالے کا مطلب ہے نا۔ جب بھی تم نشانیوں کو سمجھنے میں دقت محسوس کرو تو یہ تمہاری مدد کریں گے۔ ہمیشہ بامقصد سوال کرنا، لیکن اگر تم خود سے فیصلہ کر سکو تو زیادہ بہتر ہے۔ خزانہ اہرام مصر میں ہے، جیسا کہ تمہیں پہلے ہی معلوم ہے، مگر میں نے تم سے کسی واضح فیصلے پہ پہنچنے کی قیمت وصول کی ہے۔ میری وجہ سے تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوئی۔ لڑکے نے دونوں پتھر اپنے تھیلے میں ڈال لیے۔ اس نے مصمم ارادہ کیا کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے گا۔ یہ مت بھولو کہ تمہارا سامنا جس بھی چیز سے ہوگا وہ صرف اکیلی ہے، اور نشانیوں کو سمجھنا نہ بھولنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی منزل کو کبھی نہ چھوڑنا۔ آخر میں تمہیں ایک کہانی سناؤں گا۔ ایک دکاندار نے اپنے بیٹے کو دنیا کے سب سے بڑے عالم کے پاس بھیجا تاکہ وہ ابدی خوشی کا راز سیکھ لے۔ لڑکا صحرا میں 40 دن چلنے کے بعد پہاڑ پر واقع خوبصورت قلعے پر پہنچا جہاں وہ عالم رہتا تھا۔ قلعے میں داخل ہوا تو لڑکے نے دیکھا کہ حال میں چہل پہل تھی، تاجر آ جا رہے تھے اور سازندے ساز بجا رہے تھے، اور ایک کونے میں میز دنیا کے سب سے لذیذ کھانوں سے بھرا ہوا تھا۔ عالم سب لوگوں کی بات باری باری سن رہا تھا۔ لڑکے کو 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد عالم سے بات کرنے کا موقع ملا۔ لڑکے نے عالم سے آنے کی غرض سنی اور اسے بتایا کہ وہ فی الحال مصروف تھا، اور اس سے کہا کہ وہ محل کی سیر کرے اور 2 گھنٹے کے بعد عالم سے دوبارہ ملے۔ اس دوران میرا ایک کام بھی کرو، عالم نے لڑکے کو ایک چمچ دیتے ہوئے کہا۔ چمچ میں چند بوند تیل تھا۔ یہ چمچ اپنے ہاتھ میں رکھو اور خیال کرنا یہ تیل گرنے نہ پائے۔ محل کی سیڑھیوں پر چڑھتے اترتے لڑکے کی نظر مسلسل چمچ پہ لگی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے بعد وہ عالم کے پاس دوبارہ گیا۔ تمہیں ایرانی پردے کیسے لگے اور باغ کیسا لگا جو ماہر کاریگر نے 10 سال کی شبانہ روز محنت سے بنایا ہے؟ عالم نے لڑکے سے سوال کیا۔ لڑکے کو شرمندگی ہوئی، اس نے تو محل میں کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی تو تمام تر توجہ چمچ میں موجود تیل پر ہی رہی، کہیں تیل نہ گر جائے۔ تو پھر جاؤ اور دوبارہ محل کو غور سے دیکھو۔ جب تک تم آدمی کا گھر نہ دیکھ لو تو تم اس پر کیسے اعتماد کر سکتے ہو؟ عالم نے لڑکے سے کہا۔ لڑکا چمچ پکڑ کر دوبارہ محل کی سیر کو نکل گیا۔ اس دفعہ وہ واقعی محل کی خوبصورتی سے متاثر ہوا۔ چھت پر مینا کاری کمال کی تھی، باغ اپنی مثال آپ تھا، غز ہر چیز اپنی جگہ خوبصورتی کا مکمل نمونہ تھی۔ عالم کے پاس دوبارہ آنے پر اس نے محل کی خوبصورتی کی مکمل تصویر کشی کی۔ لیکن تیل کہاں ہے؟
عالم نے پوچھا۔ لڑکے نے چمچ کو دیکھا تو وہ تیل سے خالی تھا۔ میری صرف ایک ہی نصیحت ہے، عالم نے کہا، خوشی کا راز یہ ہے کہ دنیا کی رونقیں جی بھر کے دیکھو، مگر چمچ میں موجود تیل کو کبھی نہ بھولو۔ چرواہا خاموش رہا۔ بوڑھے بادشاہ کی کہانی اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ چرواہا چاہے سیاحت میں مصروف رہے مگر اسے اپنی بھیڑوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ بوڑھے نے چرواہے کو غور سے دیکھا، اس کے سر پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرا اور پھر اپنی بھیڑیں لے کر روانہ ہو گیا۔ ٹیریفا کے بلند ترین مقام سے افریقہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ میلکی زیڈک سیلم کا بادشاہ قلعے کی فصیل پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لیونٹر کو اپنے چہرے پہ اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا۔ بھیڑیں قریب ہی چر رہی تھیں، انہیں مالک کی تبدیلی کا کوئی غم نہیں تھا، آخر انہیں صرف چارہ اور پانی ہی تو درکار تھا۔ میلکی زیڈک نے سمندر میں ایک چھوٹے جہاز کو افریقہ کی طرف رواں دواں دیکھا۔ وہ اب اس چرواہے کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکے گا، جیسا کہ وہ ابراہم کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس سے بھی اس نے 10واں حصہ وصول کیا تھا۔ ولیوں کی کوئی خواہشات نہیں ہوتی کیونکہ ان کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ سیلم کے بادشاہ کی شدید خواہش تھی کہ وہ چرواہا ضرور کامیاب ہو۔ اسے اس بات کا رنج ضرور تھا کہ چرواہا بہت جلد اس کا نام بھول جائے گا۔ مجھے چاہیے تھا کہ اس کے سامنے اپنا نام بار بار دہراتا تاکہ چرواہا میرا نام یاد رکھ سکتا۔ اے خدا، مجھے معلوم ہے یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، لیکن ایک بوڑھا بادشاہ فخر کے چند لمحات چاہتا ہے، اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے بہت ہی عجیب لگا کہ تانجیر کے تمام قہوہ خانے ایک دوسرے سے بے حد مماثلت رکھتے تھے۔ کچھ لوگ ایک طویل پائپ سے کش لگاتے تھے اور پھر اسے دوسرے آدمی کو تھما دیتے تھے۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اس پائپ کا نام حقہ ہے۔ لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بازاروں میں گھوم رہے تھے، عورتوں کے چہروں پر نقاب تھے۔ وقفے کے بعد مذہبی رہنما ایک مینار پر چڑھ کر زور زور سے کچھ پکارتا تھا، جسے سن کر لوگ بار بار جھکتے تھے اور اپنا ماتھا زمین پر ٹیکتے تھے۔ غیر مسیحیوں کی عبادت، اس نے سوچا، یہ اس نے بچپن میں مدرسے میں پڑھا تھا۔ سینٹیاگو اپنے سفید گھوڑے پر سوار بے نیام تلوار لیے اسے ہمیشہ بہت مسحور کن لگتا تھا۔ یہ سوچ کر وہ اداس ہو گیا اور تنہائی محسوس کرنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ خزانے تک پہنچا کیسے جائے۔ اس کی جیب میں اچھی خاصی رقم تھی جو اس نے اپنی بھیڑوں کو بیچ کر حاصل کی تھی، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ پیسے میں ایک جادو ہوتا ہے جو ہر کام کو ممکن بنا دیتا ہے، اور بہت جلد وہ احرام کے پاس ہوگا۔ اسے یقین تھا کہ ایک بوڑھا آدمی جس نے سونے کی ذرہ پہن رکھی تھی صرف چند بھیڑوں کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بوڑھے نے نشانیوں کا ذکر کیا تھا اور آبنائے عبور کرتے ہوئے وہ نشانیوں کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ بوڑھا کیا کہہ رہا ہے۔ اندلس کے میدانوں سے گزرتے ہوئے اسے ہمیشہ ادراک ہو جاتا تھا کہ اسے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اپنے مشاہدے سے اس نے یہ سیکھا تھا کہ ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی اس بات کی علامت ہے کہ پانی نزدیک ہے، اور ایک خاص قسم کے پرندے کی موجودگی ارد گرد سانپ کی موجودگی کی علامت تھی۔ یہ سب اس نے اپنی بھیڑوں کی صحبت میں سیکھا تھا۔ اگر خدا بھیڑوں کو راستہ سجھا سکتا ہے تو پھر انسان کو کس طرح بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا؟ اس خیال سے اسے طمانینت محسوس ہوئی اور قہوے کی کڑواہٹ بھی کم ہو گئی۔ تم کون ہو؟ کسی نے ہسپانوی زبان میں اس سے پوچھا۔ لڑکے کو اطمینان ہوا، وہ ابھی نشانیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا اور پہلی نشانی ظہور پذیر ہو گئی تھی۔ تم ہسپانوی کیسے بول سکتے ہو؟ اس نے سوال کرنے والے سے الٹا سوال کیا۔ نووارد مغربی لباس میں ملبوس ایک نوجوان تھا، لیکن اس کی رنگت اس کے مقامی ہونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ وہ چرواہے کی عمر اور قد بود کا تھا۔ یہاں ہر کوئی ہسپانوی بول سکتا ہے۔ ہم اسپین سے صرف 2 گھنٹے کی مسافت پہ ہیں، نووارد نے جواب دیا۔ بہتر، مجھے اپنی خدمت کا موقع دو اور میرے لیے بھی ایک گلاس شراب منگوا دو۔ مجھے یہ کڑوا قہوہ بالکل اچھا نہیں لگا، اس نے نووارد سے کہا۔ اس ملک میں شراب نہیں مل سکتی، ہمارے مذہب میں اس کی ممانعت ہے، نووارد نے جواب دیا۔ لڑکے نے اسے بتایا کہ اسے احرام مصر جانا ہے۔ اس نے پہلے تو نووارد کو خزانے کے بارے میں بتانے کا ارادہ کیا، مگر پھر سوچ کر خاموش ہو گیا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو اس بات کا قوی امکان تھا کہ نووارد عرب اس سے حصہ مانگتا،
اور اسے بوڑھے کی بات یاد تھی کہ کبھی اس چیز کا وعدہ نہ کرے جو ابھی اس کی ملکیت میں نہیں ہے۔ اگر تم احرام مصر تک میری رہنمائی کرو تو میں تمہیں اس کا معاوضہ دوں گا، اس نے نوجوان عرب سے کہا۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ وہاں تک پہنچنا کتنا مشکل ہے؟ نووارد نے استفسار کیا۔ اس نے دیکھا کہ قہوہ خانے کا مالک ان دونوں کی گفتگو غور سے سن رہا تھا۔ دکاندار کا اس طرح دیکھنا اسے برا لگا، مگر اسے ایک رہنما مل گیا تھا جسے وہ کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ احرام مصر تک پہنچنے کے لیے صحرا عبور کرنا پڑے گا اور اسے عبور کرنے کے لیے بہت زیادہ رقم درکار ہے۔ پہلے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس رقم ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اسے یہ سب کچھ عجیب لگا، مگر اسے بوڑھے کی بات پر اعتماد تھا۔ اس نے کہا، جب تم کچھ کرنے کا ارادہ کر لو تو کائنات کی ہر شے اسے ممکن بنانے پر تل جاتی ہے۔ اس نے اپنی تمام رقم نکالی اور نووارد کے سامنے رکھ دی۔ قہوہ خانے کا مالک بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے عربی زبان میں نووارد سے کچھ کہا۔ قہوہ خانے کا مالک کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ آؤ یہاں سے چلیں، یہ چاہتا ہے کہ ہم چلے جائیں۔ جب وہ قہوہ خانے کا بل دینے کے لیے گیا تو قہوہ خانے کے مالک نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور عربی میں زور زور سے کچھ بولنے لگا۔ لڑکا مضبوط ڈیل ڈال کا مالک تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ اس بدتمیزی کا منہ توڑ جواب دے، مگر یہ سوچ کر چپ رہا کہ وہ ایک غیر ملک میں تھا۔ عربی نے قہوہ خانے کے مالک کو دھکا دے کر اسے چھڑا لیا۔ یہ تمہاری رقم ہتھیانا چاہتا ہے، عربی نے کہا۔ تانجیر باقی افریقہ سے مختلف ہے، یہ ایک بندرگاہ ہے اور ہر بندرگاہ پہ لٹیرے اور رہزن کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ لڑکے کو اپنے نئے ساتھی پہ اعتماد تھا، آخر اس نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ عربی رقم گننے لگا۔ ہم احرام مصر کے لیے کل روانہ ہوں گے، مگر اس کے لیے ہمیں پہلے 2 اونٹ لینے ہوں گے۔ دونوں نے تانجیر کی تنگ گلیوں میں چلنا شروع کیا۔ بازار کے دونوں طرف اسٹال لگے ہوئے تھے۔ وہ چلتے چلتے چوراہے پر پہنچ گئے۔ یہاں پر بہت زیادہ رش تھا، ہر کوئی خرید و فروخت میں مصروف تھا۔ کوئی سبزی خرید رہا تھا تو کوئی خنجر کا بھاؤ تاؤ کر رہا تھا۔ کسی طرف قالین فروخت کے لیے رکھے ہوئے تھے تو اس کے برابر تمباکو۔ لڑکے کی نظر مسلسل عربی پہ تھی، آخر اس کی پوری جمع پونجی اس کے پاس تھی۔ ایک بار تو اس نے سوچا کہ وہ اس عربی سے اپنی رقم واپس لے لے، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ ایسا کرنا ایک غیر دوستانہ عمل ہوگا۔ مجھے مسلسل اس پر نظر رکھنی ہوگی، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اسے اس بات کا اطمینان تھا کہ وہ عربی کی نسبت مضبوط ڈیل ڈال کا مالک تھا۔ اسی گہما گہمی میں اسے ایک بہت ہی خوبصورت تلوار نظر آئی۔ اس نے آج تک ایسی تلوار نہیں دیکھی تھی۔ تلوار کا میان چاندی کا بنا ہوا تھا اور دستے پر قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے دل میں عہد کیا کہ جب وہ خزانہ لے کر واپس آئے گا تو یہ تلوار ضرور خریدے گا۔ ذرا اس تلوار کی قیمت تو معلوم کرو، اس نے عربی سے کہا، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اس پر یکدم انکشاف ہوا کہ اس ایک لمحے میں جب وہ تلوار کی طرف متوجہ تھا وہ اپنی تمام جمع پونجی سے محروم ہو چکا تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ مڑ کر دیکھنے سے گھبرا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تلوار کو ہی دیکھتا رہا اور ہمت جمع کرتا رہا کہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکے۔ چاروں طرف لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ آ جا رہے تھے، خرید و فروخت کر رہے تھے۔ غیر مانوس کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر کہیں بھی اس کا عرب ساتھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کا ساتھی صرف لمحے بھر کے لیے اس سے بچھڑ گیا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہیں اس کا انتظار کرے گا۔ اسی دوران ایک شخص مینار پر چڑھا اور اونچی آواز میں کچھ پکارنے لگا۔ تمام لوگ پہلے تو جھکے، پھر زمین پر ماتھا ٹیکنے لگے۔ اس سے فارغ ہو کر سب نے اپنی دکانیں بند کی اور گھروں کو روانہ ہو گئے۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج صبح جب سورج طلوع ہوا تو وہ ایک دوسرے بر اعظم پر موجود تھا۔ وہ ایک چرواہا تھا جس کے پاس 60 بھیڑیں تھیں۔ اسے اپنی محبوبہ سے ملنے کی امید تھی۔ آج صبح اسے اپنے ساتھ پیش آنے والے لمحات کا علم تھا، اور اب جب کہ سورج ڈوب رہا تھا وہ ایک اور بر اعظم پر تھا جہاں کی زبان سے وہ بے خبر تھا۔ وہ نہ تو چرواہا تھا اور نہ ہی اس کے پاس اس کا زاد راہ تھا۔ اس کے پاس اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ وہ گھر لوٹ سکے۔ یہ سب کچھ سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے کے درمیان ہو گیا۔ وہ انتہائی رنجیدہ تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ رو دے،
لیکن وہ آج تک اپنی بھیڑوں کے سامنے بھی نہیں رویا تھا۔ بازار اس وقت ویران تھا اور وہ گھر سے بہت دور تھا جہاں اسے کوئی نہیں پہچانتا تھا، اس لیے وہ جی بھر کر رویا۔ وہ اس لیے رویا کہ خدا نے اس کے ساتھ بے انصافی کی تھی اور خدا خوابوں کی دنیا میں رہنے والوں کو ایسے ہی سزا دیتا ہے، اس نے سوچا۔ جب میں چرواہا تھا تو میں خوش تھا اور میرے ساتھی بھی مجھ سے خوش تھے۔ وہ مجھے آتا دیکھتے تھے تو میرا استقبال کرتے تھے، اور اب میں اداس اور تنہا ہوں۔ میرا لوگوں پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے کیونکہ لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ مجھے ان سب لوگوں سے نفرت ہے جو اپنے خزانے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے کیونکہ میں اپنے خزانے تک نہیں پہنچ سکا۔ اس نے اپنا تھیلا کھولا کہ شاید اس میں کچھ بچا ہو۔ تھیلے میں اس کی کتاب، جیکٹ اور 2 پتھر تھے، وہ پتھر جو بوڑھے نے اسے دیے تھے۔ پتھروں پہ جب اس کی نظر پڑی تو اسے ایک گونا اطمینان ہوا۔ اس نے ان 2 پتھروں کے عوض 6 بھیڑیں دی تھیں۔ وہ ان پتھروں کو بیچ کر واپسی کا ٹکٹ خرید سکتا تھا۔ اب میں زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کروں گا، اس نے سوچا۔ یہ ایک ساحلی شہر ہے اور اس عربی کے بقول ہر ساحلی شہر کے لوگ چور اور لٹیرے ہوتے ہیں۔ اب اسے احساس ہوا کہ قہوہ خانے کا مالک اتنا پریشان کیوں تھا۔ وہ اسے بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا نووارد دوست لٹیرا ہے۔ میں دنیا کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ دنیا کا ہر شخص مجھے اپنے جیسا سیدھا سادہ لگتا ہے، حالانکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ پتھروں پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ وہ ان کی حرارت کو محسوس کر سکتا تھا۔ اب یہی اس کا خزانہ تھا۔ ان کو چھونے سے اسے اطمینان ملا۔ پتھروں نے اس بوڑھے کی یاد دلا دی۔ بوڑھے نے کہا تھا، جب تم کچھ کرنے کا مصمم ارادہ کر لو تو کائنات کی ہر شے اس کے حصول میں تمہاری مدد میں مصروف ہو جاتی ہے۔ وہ بوڑھے کی ذہانت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں وہ ویران بازار میں تنہا بیٹھا ہوا تھا، بالکل مفلس تھا۔ پتھر اسے یاد دلاتے تھے کہ اس کی ملاقات ایک بادشاہ سے ہوئی تھی جو اس کے ماضی سے واقف تھا۔ ان کا نام یوریم اور تھمیم ہے اور یہ تمہیں نشانیوں کو پہچاننے میں مدد دیں گے۔ لڑکے نے پتھر اپنے تھیلے میں رکھے اور ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ بوڑھے نے کہا تھا کہ اسے واضح سوال کرنا چاہیے کہ وہ کیا معلوم کرنا چاہتا ہے۔ اس نے سوال کیا، کیا بوڑھے آدمی کی دعائیں ابھی بھی میرے ساتھ ہیں؟ اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک پتھر نکالا۔ جواب میں ہاں تھا، یعنی سفید پتھر اس کے ہاتھ میں آیا تھا۔ کیا مجھے میرا خزانہ مل جائے گا؟ اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر پتھروں کو ٹٹولا تو دونوں پتھر سوراخ سے نیچے گر گئے۔ لڑکے کو اب تک معلوم نہیں تھا کہ تھیلے میں کوئی سوراخ بھی ہے۔ وہ نیچے جھک کر یوریم اور تھمیم کو ڈھونڈنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا، نشانیوں کو پہچاننا سیکھو اور ان پر عمل کرو، بوڑھے نے کہا تھا۔ ایک اور نشانی؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے پتھروں کو اٹھایا اور تھیلے میں رکھ لیا۔ اس نے سوراخ کو رفو کرنے کا خیال ترک کر دیا۔ پتھر جب چاہیں گر سکتے تھے۔ اس نے سوچا کہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کو نہیں کرنے چاہیے، اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی منزل سے بھٹک نہ جائے۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے گا۔ پتھروں نے اسے بتایا کہ بوڑھے آدمی کی دعائیں اب بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اس سے اس کا خود پر اعتماد بڑھ گیا۔ اس نے اپنے ارد گرد نگاہ ڈالی۔ ایسے لگا کہ یہ نامانوس جگہ نہیں بلکہ ایک نئی جگہ تھی۔ آخر اس نے اسی کی تو ہمیشہ خواہش کی تھی۔ اگر وہ اہرام مصر تک نہ بھی پہنچ پایا تو وہ اپنے کسی بھی جاننے والے چرواہے سے بھی زیادہ دنیا دیکھ چکا تھا۔ کاش ان کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے کہ ان سے صرف 2 گھنٹے کی مسافت پر ایک بالکل مختلف دنیا آباد ہے۔ اگرچہ اس کی یہ نئی دنیا اس وقت ایک ویران بازار تھا، مگر وہ اس کا نظارہ اس وقت بھی کر چکا تھا جب یہ بازار اپنی پوری گہما گہمی پر تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے تلوار کا خیال آیا۔ اس خیال سے اسے تکلیف ہوئی، مگر اس نے اس خوبصورت تلوار اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اب اسے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ ایک لٹیرے کا ڈسا ہوا انسان ہے یا خزانے کی تلاش میں پھرنے والا مہم جو۔ میں خزانے کی تلاش میں نکلنے والا مہم جو ہوں، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ کسی نے اسے گہری نیند سے جگایا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ بیچ بازار میں ہی سو گیا تھا اور اب بازار کی گہما گہمی لوٹ رہی ہے۔ اس نے اپنی بھیڑوں کے لیے ارد گرد نظر دوڑائی، تب اسے احساس ہوا کہ وہ ایک نئی دنیا میں ہے، لیکن افسوس کے بجائے خوشی کا احساس اس پر چھایا ہوا تھا۔
اسے بھیڑوں کے لیے چارے اور پانی کی تلاش میں مارا مارا پھرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنے خزانے کی تلاش میں جا سکتا تھا۔ اس کی جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، مگر اس کے پاس اعتماد کی دولت تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ لوگوں کے چہرے سے اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ اپنی منزل کے قریب ہے یا دور۔ یہ بہت ہی آسان تھا، مگر اس سے قبل اس نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ اس نے گزشتہ رات فیصلہ کیا تھا کہ وہ بھی اسی طرح کا مہم جو بنے گا جن کی کہانیاں اس نے کتابوں میں پڑھی تھیں۔ اس نے آہستہ آہستہ بازار میں چلنا شروع کیا۔ دکاندار اپنی اپنی دکانیں سجانے میں مصروف تھے۔ وہ ایک مٹھائی والے کی دکان سجانے میں مدد کرنے لگا۔ مٹھائی والے نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی اور طمانینت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی کیا ہے۔ مٹھائی والے کی مسکراہٹ نے اسے بوڑھے کی یاد دلائی۔ یہ مٹھائی والا اس لیے مٹھائی نہیں بنا رہا کہ وہ کسی تاجر کی بیٹی سے شادی کر سکے، بلکہ اس لیے مٹھائی بنا رہا تھا کیونکہ اسے یہ کام پسند تھا، اس لیے اس کے چہرے پر طمانینت ہے، اس نے سوچا۔ جب مٹھائی والے کی دکان سج گئی تو اس نے لڑکے کو کھانے کے لیے مٹھائی دی، جو اس نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لی اور اپنی راہ پر گامزن ہو گیا۔ چلتے چلتے اسے احساس ہوا کہ ایک آدمی عربی بول رہا تھا، جبکہ دوسرا آدمی ہسپانوی میں جواب دے رہا تھا، جبکہ دونوں ایک دوسرے کا مفہوم سمجھ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی زبان بھی ہے جس کا انحصار الفاظ پر نہیں، اس نے سوچا۔ اس بات کا تجربہ وہ اس سے قبل بھیڑوں کے ساتھ بھی کر چکا تھا، اور اب وہی تجربہ انسان کے درمیان ہوا۔ وہ ہر قدم پر ایک نئی چیز سیکھ رہا تھا۔ ان میں سے کچھ باتوں کا تجربہ وہ اس سے قبل بھی کر چکا تھا، مگر تب اسے اس کا ادراک نہیں تھا۔ اسے ان چیزوں کا ادراک اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ ان کا عادی ہو چکا تھا۔ اگر میں یہ زبان سیکھ لوں جس کا انحصار الفاظ پر نہیں، تو میں پوری دنیا کو سمجھ سکتا ہوں۔ مطمئن اور پرسکون اس نے تانجیر کی گلیوں میں ٹہلنے کا ارادہ کیا۔ اس طرح وہ نشانیوں کا مشاہدہ کر سکتا تھا، مگر اس کے لیے صبر کی ضرورت تھی، اور پھر چرواہے سے زیادہ صابر کون ہو سکتا ہے؟ اس نے جو کچھ بھیڑوں کے ساتھ سیکھا تھا اس کا اطلاق ایک نئی جگہ پہ کیا جا سکتا تھا۔ تمام چیزیں اصل میں ایک ہی ہیں، بوڑھے بادشاہ نے اسے بتایا تھا۔ کرسٹل فروش آج بھی اسی پریشانی کے ساتھ جاگا جو روز کا معمول تھی۔ وہ اس جگہ پر گزشتہ 3 سال سے رہ رہا تھا۔ اس کی دکان پہاڑی کی چوٹی پر تھی، جہاں گاہکوں کا گزر کم و بیش ہی ہوتا تھا۔ اس کو صرف ایک ہی کام آتا تھا، کرسٹل کی پہچان اور خرید و فروخت۔ اس کا کاروبار کبھی عروج پر تھا۔ اس کی دکان کی شہرت دور دور تک تھی، اور اس کے گاہکوں میں عرب تاجر، فرانسیسی اور برطانوی ماہرین ارضیات اور جرمن فوجی ہوتے تھے۔ تب سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا اور وہ بہت جلد امیر ہونے کا خواب دیکھتا تھا۔ مگر وقت کے ساتھ تانجیر بھی بدل گیا۔ نزدیکی شہر سے اٹھا، اتنی تیزی سے پھیلا کہ تانجیر کی رونقیں ماند پڑ گئیں۔ اکثر دکانداروں نے اپنے کاروبار نئے شہر میں منتقل کر لیے۔ اب گاہک پہاڑی پر واقع خال خال دکانوں میں جھانکنے سے بازار سے خریداری کرنے کو ترجیح دیتے تھے، لیکن کرسٹل فروش کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے 30 سال اسی کاروبار میں گزار دیے تھے، اور وہ کسی دوسرے کاروبار سے بالکل ناواقف تھا۔ اب اس کا کاروبار بدلنا بادس قیاس لگتا تھا۔ اس کی صبح لوگوں کو دیکھتے ہوئے گزرتی تھی، یہ سالوں سے اس کا معمول تھا، اور اب تو اسے لوگوں کے گزرنے کے اوقات بھی ازبر ہو گئے تھے۔ دوپہر کے قریب ایک لڑکا اس کی دکان میں داخل ہوا۔ لباس سے وہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کا فرد لگتا تھا، مگر اس کی تجربہ کار نگاہیں کہتی تھیں کہ اس کی جیبیں خالی ہیں۔ دکان میں لگے ایک کتبے سے اندازہ ہوتا تھا کہ دکاندار ایک سے زیادہ زبانیں بول سکتا تھا۔ میں کرسٹل صاف کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، لڑکے نے کاؤنٹر پر موجود شخص سے کہا۔ اس حالت میں یہ شاید گاہکوں کے لیے زیادہ پرکشش کا باعث نہ ہو۔ دکاندار نے خالی خالی نظروں سے لڑکے کی طرف دیکھا۔ تم مجھے بدلے میں کچھ کھانے کے لیے دے دینا۔ دکاندار اب بھی خاموش تھا، لگتا تھا کہ کسی فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لڑکے نے سوچا کہ اسے اس صحرا میں جیکٹ کی فی الحال ضرورت نہیں، لہٰذا وہ کرسٹل صاف کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس نے تھیلے سے جیکٹ نکالی اور کرسٹل صاف کرنا شروع کر دیے۔ آدھے گھنٹے میں اس نے دکان میں موجود زیادہ تر کرسٹل چمکا دیے۔ ابھی اس نے کام شروع ہی کیا تھا کہ 2 گاہک دکان میں داخل ہوئے اور انہوں نے کرسٹل خریدا۔
جب وہ کام سے فارغ ہوا تو دکاندار نے اسے کھانے کے لیے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ انہوں نے دکان بند کی اور نزدیکی ہوٹل پر چلے گئے۔ صرف کھانے کے لیے تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تاجر نے لڑکے سے کہا۔ قرآن ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ تو پھر تم نے مجھے کام کرنے کی اجازت کیوں دی؟ لڑکے نے استفسار کیا۔ کیونکہ کرسٹل گندا تھا اور ہم دونوں کو اپنے اپنے ذہنوں کی صفائی بھی مطلوب تھی، تاجر نے جواب دیا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو دکاندار بولا، تمہارے آنے کے بعد آج میری دکان میں 2 گاہک آئے، یہ ایک نیک شگن ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم میری دکان میں کام کرو۔ لوگ نشانیوں کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، لڑکے نے سوچا، لیکن شاید انہیں بھی معلوم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا تم میری دکان پر کام کرو گے؟ تاجر نے اس سے استفسار کیا۔ میں آج کا پورا دن اور پوری رات تمہاری دکان پہ کام کروں گا اور تمہاری دکان کی ہر چیز کو چمکا دوں گا۔ معاوضے میں مجھے مصر جانے کے لیے زیادہ راہ چاہیے، لڑکے نے جواب دیا۔ دکاندار بے ساختہ ہنس پڑا۔ اگر تم میری دکان میں 1 سال بھی کام کرو اور اس کے علاوہ میں تمہیں دکان میں فروخت ہونے والی ہر چیز پر کمیشن بھی دوں تو بھی مصر جانے کے زیادہ راہ پورا نہیں ہو سکتا۔ مصر یہاں سے ہزاروں میل دور ہے اور درمیان میں ایک لقدق صحرا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے ہر چیز ساکن ہو گئی ہو۔ فضا میں گہرا سناٹا تھا، بازار سنسان تھے، کوئی امید نہیں، کوئی مہم جوئی نہیں تھی، نہ بوڑھا شہنشاہ اور نہ ہی منزل کا کوئی نشان، نہ خزانہ اور نہ ہی احرام مصر۔ دکاندار کی بات میں جیسے جادو کے الفاظ تھے، جن کے ادا ہوتے ہی سب کچھ غائب ہو گیا ہو، دنیا جیسے ساکن ہو گئی ہو۔ ایسا شاید اس لیے تھا کہ وہ خود اداس تھا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے کیفے کے دروازے سے باہر دیکھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی روح ابھی پرواز کر جائے گی اور سب کچھ اسی لمحے ختم ہو جائے گا۔ دکاندار تجسس سے لڑکے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تمام چمک جو اس نے صبح دیکھی تھی غائب ہو چکی تھی اور وہ مایوس تھا۔ میں تمہیں اتنا معاوضہ دے سکتا ہوں کہ تم اپنے ملک واپس جا سکو، دکاندار بولا۔ لڑکا خاموش تھا۔ وہ اٹھا، اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور تھیلا اٹھایا۔ میں کام کروں گا، مجھے اتنی رقم چاہیے کہ میں کچھ بھیڑیں خرید سکوں۔